میں ہوں عدنان خلیل، وہ ہے رمضان ٹرانسمیشن مارننگ شوز ہوتے ہیں، یا بعض لوگ جو ایسے بھی ہیں جو اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو کیونکہ یہ غلط ہے۔ یہ بہت اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اعتراض اس بات پہ ہے وہی اینکر پرسن گیٹ اپ اچھا نہیں ہوتا کہ اس کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے، لیکن جو وہ خواتین ہیں ان کی جگہ آپ مرد حضرات بھی بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام میں سے کوئی پروفیشنل نہیں ہے، صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک گیم شوز شروع ہو جاتے ہیں۔ گیم شوز تو وہ نارمل روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، انٹرٹین کرنے کے لیے تو پورا سال ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر پہلے 11 مہینے بھی کریں نا۔ کہ پردے کا کتنا سختی سے کہا گیا ہے۔ کمنٹس میں ووٹ کریں کہ یہ پروگرام اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک لاؤنج۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست سمیر انور۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رمضان ٹرانسمیشن۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب رمضان کی آمد ہے، اور اس میں تمام تر ٹی وی شوز پر، تمام تر جتنے بھی چینلز ہوتے ہیں ان پہ جتنے بھی مارننگ شوز ہوتے ہیں یا ایوننگ شوز ہوتے ہیں اس میں رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے۔ وہی اینکر پرسن جو پہلے مارننگ شوز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ایوننگ شوز کر رہے ہوتے ہیں وہی اس رمضان ٹرانسمیشن کو لے کر چلتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو اس رمضان میں ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ایسے بھی ہیں جو اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جو اس ہوا کو، اس خبر کو پھیلاتے ہیں کہ جی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے۔ تو ایک طرح کی سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو مثبت لیتے ہیں، ایک طرح کی سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو منفی لیتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہے سمیر انور جو میرے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ میں جبکہ اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ یہ ایک مثبت چیز ہے کہ جو ٹی وی شوز پہلے چل رہے ہوتے ہیں یا تو بائیکاٹ کریں تو پورا سال کریں، پورا سال تمام تر لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے یا کوئی محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں۔ جی کیوں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ رمضان کی آمد ہے، تو اس کے یہ بہت اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو آپ کا یہ اس بارے میں کہنا ہے کہ ہمیں اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ٹرانسمیشن سے کیونکہ بائیکاٹ اگر کیا جائے تو پھر شروع سے کیا جائے، پورا سال وہی مارننگ شوز چل رہے ہوتے ہیں تو پھر شروع سے بائیکاٹ کریں اس کا۔ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اعتراض اس بات پہ ہے کہ جو ماڈلز پہلے ٹی وی شوز کر رہی ہوتی ہیں، مارننگ شوز ہو رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، وہی اینکر پرسن، ایک تو ان کا گیٹ اپ اچھا نہیں ہوتا، ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہوتا ہے جس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ، رمضان وہ چادر لے کے آتی ہیں، سب کچھ ان کا گیٹ اپ رمضان کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے کوئی ایک شو دیکھا ہوگا جس میں ان کا گیٹ اپ اچھا ہوگا، لیکن وہی شو ہوتا ہے جس میں 10 منٹ بعد ان کا گیٹ اپ چینج بھی ہو جاتا ہے، وہی دوپٹہ ہوتا ہے جو پروگرام کے سٹارٹ میں تو ان کے سر پہ ہوتا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کے کئی ایسے شوز دیکھیں جس میں علماء کرام سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن خواتین کا گیٹ اپ نہیں چینج ہوتا۔ لیکن جو وہ خواتین ہیں ان کی جگہ آپ مرد حضرات بھی تو بٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ٹی وی شوز وغیرہ ہوتے ہیں، پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ تو پروفیشنل لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء اکرام میں سے کوئی پروفیشنل نہیں شاید وہ اتنے ہے کہ پروفیشنل جو ہوسٹ کر سکے اس پروگرام کو، شاید وہ اتنے پروفیشنل نہ ہو کہ اس پروگرام کو ہوسٹ کر سکے۔ ایسی بات کہنا جائز نہیں سمجھتا میں، کیونکہ ہمارے علماء اکرام بہت پروفیشنل بھی ہیں۔ اگر وہ ٹی وی شو میں آ کے بات کر سکتے ہیں تو وہ اس پروگرام کو ہوسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لازماً نہیں ہے کہ آپ کسی خاتون کو ہی وہاں پہ ہوسٹ پروگرام کرنے کے لیے بلائیں۔ اس کے بعد میں ایک اور پہلو ہے اس کا کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے، سٹارٹ میں تو ٹھیک ہے علماء اکرام سے بات ہوتی ہے، لیکن کتنے منٹ ہوتی ہے؟ 10 منٹ۔ پروگرام کتنے گھنٹے چلتا ہے پروگرام؟ جتنے بھی علماء کرام ہوتے ہیں ان سے پورے پروگرام میں بات کی جاتی ہے، ان سے پورے پروگرام میں سوالات کیے جاتے ہیں، جوابات لیے جاتے ہیں، ان سے ہم کچھ نہ کچھ مثبت سیکھتے ہیں۔ لیکن پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک، 8 سے 2 کے درمیان صرف آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ علماء اکرام کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تو ان کے گیم شوز شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف سیگمنٹس انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ان میں انہوں نے ٹائم لوگوں کو، گیم شوز تو وہ نارمل روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان ٹرانسمیشن میں یا تو وہ نعتیں چلا رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ علماء اکرام سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، علماء اکرام کو جب آپ لوگ علماء اکرام کو جب بٹھاتے ہیں تو باقاعدہ ان کو ٹائم دیں، نہ کہ آپ سیگمنٹ چلائیں یا لوگوں کو انٹرٹین کریں۔ انٹرٹین کرنے کے لیے تو پورا سال ہے آپ کے پاس، 11 مہینے آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ کم سے کم یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر پہلے 11 مہینے بھی کریں نا۔ جی بالکل، 11 مہینے بائیکاٹ ہم تو اس کے چیز کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ تو ہوسٹ کرنے والی جو بھی خواتین ہیں
ان کو 11 مہینے باقی بھی اسی طرح رہنا چاہیے جیسے وہ 1 مہینہ رہتی ہیں. کیا 1 مہینہ اگر انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ لیا ہے تو 11 مہینے ان کے اوپر لینا فرض نہیں ہے؟ آپ نے کتنے شوز دیکھے ہوں گے رمضان میں کہ جن میں وہ علماء کرام کو ایسے ایسے سوالات پوچھتی ہیں کہ جن سے ہمیں ایک اچھی نالج ملتی ہے. تو جب وہ 1 مہینہ ایسا آ جاتا ہے تو ہمارے بچوں کو بھی کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے گھر میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ رمضان میں سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے, سب کے پاس زیادہ تر جو آورز ہوتے ہیں ورکنگ وہ 8 سے 2 یا 9 سے 2 بجے تک ہوتے ہیں. تو زیادہ تر کے پاس ٹائم ہوتا ہے, وہ زیادہ تر بیٹھ کے وہ سن لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, ان کو اچھی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو پھر اس طرح سے 1 مہینہ بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل بجائے ہے, لوگوں کو وہ سیکھنے کے لیے کچھ ملنا چاہیے, لیکن اچھے لوگوں سے. ہمیں خواتین سے کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ان سے نہیں, یہ تو غلط ہے. یہ دیکھیں خواتین سکھا نہیں ہوتی ہوتی, سکھا تو وہ علماء ہوتے ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن خواتین, میرا ایک صرف خواتین سے میرا ایشو نہیں ہے, کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. میرا کہنا یہ صرف یہ ہے کہ جب 1 مہینہ ہم دیکھیں علماء اکرام کو بھی تو بلاتے ہیں. علماء اکرام کے سامنے اگر جو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں پروگرام, اگر وہ بھی جینٹس ہو جائیں تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ علماء اکرام ہوسٹ کریں اس کو, جی. لیکن بعض علماء اکرام ہمارے پاس جتنے بھی ٹی وی چینلز وغیرہ کام جہاں پہ بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں چینلز, بالکل ان میں کوئی بھی علماء اکرام کوئی ہوسٹ نہیں کر رہا کسی جگہ پہ بھی. تو وہ کیسے ان پروفیشنل بندے کو پروگرام میں لا کے بٹھا دیں؟ اس میں پروفیشنل والی بات نہیں چاہیے ہوتی. دیکھیں ایک دین کی بات نہیں کرنی ہے دیکھیں, تو اس میں چینل نے بھی پروفیشن ضروری نہیں ہے. نہیں, چینل نے بھی تو ورک کرنا ہے, کسی ریٹنگ کے لیے کرنا ہے, کسی اس کی اپنی بنانے کے لیے کرنا ہے, نام بنانے کے لیے کرنا ہے. تو وہ ان پروفیشنل بندے کو بٹھا کے پھر تو نہیں کر سکتے. نان پروفیشنل بندہ بیٹھ کے کام تو نہیں, نہیں کر میری سکے ایک گا. بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو علماء اکرام بنتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے, ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. آپ کے کہنے کا پھر یہ مطلب ہوا کہ ان کو وہ آگے بات ہی نہیں کر سکتے ڈگری پروگرام ہولڈر میں. اور چیز ہے اور جو اینکر پرسن ہے وہ اور چیز ہے, کیونکہ انہوں نے میڈیا میں جتنی بھی ڈگریز لی ہوتی ہیں انہوں نے میڈیا کے مطابق لی ہوتی ہیں. انہوں نے جو ڈگریز لی ہوتی ہیں وہ عالم بننے کے لیے اسلام کے مطابق لی ہوتی ہیں, اس لیے وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. لیکن اگر بات دین کی کرنی ہو تو دین کے جو لمبردار ہیں آپ اگر میری وہی اس بات کو ہوسٹ بھی کریں آپ میری بات پہلے اور وہی میزبانی بھی کریں تو وہ چیز پہلے میرے آپ پہلے مطابق وہ اچھی رہے. پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو وہ سوالات کر رہے ہیں وہ دین کے لوگوں سے کر رہے ہیں, وہ علماء کرام سے کر رہے ہیں. جوابات علماء کرام نے دینے ہیں, جو تعلیم دینی ہے وہ علماء کرام نے دینی ہے. ہوسٹ کا کام ہے صرف اس کو ہوسٹ کرنا, سمپل بس. ہمیں ہوسٹ کرنے والے سے اعتراض نہیں ہے. اگر لیڈیز ہیں, اینکر پرسن ہیں, لیڈیز ہیں, وہ ایک اسلام کے دائرے میں رہ کے اپنا گیٹ اپ اچھا کر کے آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دوپٹہ ان کے سر پہ ہوتا ہے, وہ لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. مختلف ٹی وی شوز آپ نے بھی دیکھے ہوں گی, نہیں, میں نے بھی دیکھے ہیں, جو آپ نے بھی. اگر آپ ایوننگ شوز ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر گیمز ہوتی ہیں ان کو تو بند کرنا چاہیے. لوگوں کو تو اعتراض اسی بات پہ ہے کہ 10 منٹ کے بعد سیگمنٹ سٹارٹ دوسرا ہوتا ہے تو وہاں پہ تو ان کا وہ دوپٹہ پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو پورا 11 مہینے جو وہ حیات چیزیں کرتے رہتے ہیں, جو چیزیں وہ کام کرتے رہتے ہیں, پھر ان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. میں نے تو یہ پہلے آپ سے عرض کی ہے. تو پھر 1 مہینہ جب رمضان میں وہ اچھی باتیں کرنے کو آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ نہ کریں. جب وہ اچھا مثبت کچھ کر رہی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سال کے 12 مہینے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. نہیں, ہم نے دیکھا ہے نا کہ محرم الحرام اور رمضان 2 ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آ کے ان اینکر پرسن کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پروگرام نہ کریں جی. ان میں بے شک ان میں علماء کرام بیٹھے ہوں, دیندار بندے بیٹھے ہوں, نعت خوان بیٹھے ہوں, اچھی تعلیم دینے والے بیٹھے ہوں, تب بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کریں. دیکھیں پردہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے کہ پردے کا کتنا سختی سے کہا گیا ہے. اگر پردے کا خصوصی انتظام رکھا جائے تو لیڈیز کا اینکر پرسن ہونا, پردہ تو پھر ڈرامے بھی نہیں دیکھنے چاہیے, وہ بھی نہیں دیکھنے چاہیے. وہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, سارا کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اسی رمضان میں ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایڈز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, صرف جب پروگرام سے بات آ جاتی ہے کہ ان کو بند کر دیں جی. یہی بات آپ کی صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو ہم دیکھیں ایک مثبت اپنے پروگرام کے ذریعے ایک لوگوں کو ایک مثبت چیز دینا چاہتے ہیں, تو اس میں جو میری رائے ہے, اپنی رائے ہے, اس میں میری جو اپنی پرسنل رائے ہے, جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لیڈیز ہیں, کوئی اینکر پرسن ہے, اگر وہ پروگرام ہوسٹ کریں تو اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ اچھے گیٹ اپ کے ساتھ آئیں. اور یہ سیگمنٹس جو ہیں, یہ جو گیمز کے ہوتے ہیں انٹرٹین کرنے کے, یہ نہیں ہونے چاہیے. میں کسی ایک پرسن کا نام نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن مجبوری ہے چونکہ آپ یہ بات نہیں مان رہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ رمضان میں نہیں ہونی چاہیے, وہ ہوتی ہیں. جیسے ایک اینکر پرسن ہے ہمارے
فہد مصطفیٰ، ان کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا دن کے ٹائم اچھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے، اس کی جو بھی اچھی چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن رمضان ٹرانسمیشن جب اینڈ ہوتی ہے، جب افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، افطاری کے بعد آپ کسی بھی نیوز چینل یا کوئی بھی اس طرح کا پروگرام ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، وہی واحد چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو کہ رمضان سے پہلے 11 مہینے نہیں ہوتے لیکن ہیں. وہ فہد مصطفیٰ کا کوئی ایک پروگرام ہوگا نا، اسی چینل پہ آپ وسیم بدامی کا پروگرام دیکھ لیں، اس میں بہتر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اسلام کے مطابق چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. کوئی ایک پروگرام اگر خراب ہے تو اس کو آپ بائیکاٹ کر لیں، تو فہد یہی چیز مصطفیٰ کے تو پروگرام کو ہم چھوڑ دیں. انہی چیزوں کا تو بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھی چیزوں کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں. یہ باتیں جتنی بھی ہمارے درمیان ہوئی، جتنی ڈسکشن ہوئی، یہ اب ہم ناظرین کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں، کمنٹس میں ووٹ کریں کہ یہ پروگرام اچھے ہیں کہ برے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.